امریکہ کے ایرانی جزیرے کشم میں فوجی تنصیبات پر حملے، پاسداران انقلاب کا جوابی کارروائی میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق امریکی فورسز نے ایرانی بیلسٹک میزائل اور ڈرون حملے ناکام بنا دیے، متعدد میزائل اور ڈرون مار گرائے، جبکہ ایران کی جانب سے کویت و بحرین پر داغے گئے میزائل بھی ہدف پر نہ لگ سکے۔ بحرین پر داغے گئے 3 میزائل امریکہ اور بحرین فورسز نے مار گرائے۔ ایران نے 3 ڈرون حملے بحری جہازوں پر کیے جنہیں ناکام بنا دیا گیا۔ سینٹرل کمانڈ نے واضح کیا ہے کہ بحرین میں امریکی 5th فلیٹ ہیڈ کوارٹر اور ایئر بیس کو پاسداران انقلاب کا نشانہ بنانے کا دعویٰ غلط ہے۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ پاسداران انقلاب نے آبنائے ہرمز کے قریب ایرانی آئل ٹینکر پر حملے کے بعد ایک جہاز کو میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان چند روز قبل بات چیت روکنے کی خبریں غلط اور بے بنیاد ہیں۔ ایران کے ساتھ اب کسی نہ کسی طریقے سے معاہدہ کرنے کا وقت آیا ہے۔ ایران کے ساتھ بات چیت مسلسل جاری ہے۔ 4 روز پہلے، 2 روز پہلے، کل اور آج بھی ایران سے رابطے ہوئے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل پر ٹویٹ لکھا، مذاکرات کہاں تک پہنچتے ہیں یہ کہنا قبل از وقت ہے۔ ایران کو اب معاہدے کے حوالے سے فیصلہ کرنا ہوگا۔ ایران 47 سالوں سے جو کر رہا ہے اسے مزید ایسا کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں اور امکان ہے کہ ایران نے جوہری پروگرام کے ان پہلوؤں پر رضامندی ظاہر کی ہے جن پر پہلے انکاری تھا۔ روبیو نے کہا کہ ایران کو انتہائی افزودہ یورینیم کی تلفی کے حوالے سے مذاکرات کا عہد کرنا ہوگا اور پابندیوں میں نرمی صرف آبنائے ہرمز کھولنے سے مشروط نہیں ہوگی۔ امریکی وزیر خارجہ نے واضح کیا کہ آپریشن ایپک فیوری ایران کی دفاعی صنعت کو نمایاں طور پر نقصان پہنچانے میں کامیاب رہا اور ایران کی بحریہ اب موجود نہیں۔ ایسے اشارے بھی ملے ہیں کہ ایرانی سپریم لیڈر کسی نہ کسی سطح پر مذاکرات میں اپنی سرگرمیاں بڑھا رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے معروف صنعت کاروں اور ممتاز کاروباری شخصیات کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آپ لوگ پاکستان کے سفیر ہیں اور مشکل معاشی حالات میں حکومت کا ساتھ دینے پر شکر گزار ہیں۔ حکومت اور نجی شعبے کی مضبوط شراکت داری معاشی ترقی کی ضمانت ہے۔ برآمدات پر مبنی ترقی ہماری معاشی پالیسیز کا محور ہے اور غیر رسمی معیشت کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بجٹ میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے اقدامات شامل ہیں۔ حکومت وفاقی بجٹ پر پیپلز پارٹی کے تحفظات مکمل طور پر دور نہ کر سکی۔ پیپلز پارٹی کے خدشات دور کرنے کے لیے وزارت خزانہ میں حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان مذاکرات بے نتیجہ۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کو گلہ ہے کہ بجٹ پر انہیں اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ اجلاس میں کوئی آئینی ترمیم یا NFC میں تبدیلی زیر بحث نہیں آئی۔ پیپلز پارٹی کے خدشات دور کرنے کے لیے آج دوبارہ اجلاس ہوگا۔ گزشتہ روز 5 جون کو ہونے والا بجٹ اجلاس مؤخر کر دیا گیا تھا اور نئی تاریخ کا فیصلہ تاحال نہ ہو سکا۔ پارلیمانی ذرائع کے مطابق حکومت بجٹ سے پہلے اہم قانون سازی کرنا چاہتی ہے۔ گلگت بلتستان میں عام انتخابات کے لیے سیاسی سرگرمیاں عروج پر۔ گلگت بلتستان میں رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 9,58,480 ہے۔ 5,03,000 مرد اور 4,54,000 خواتین ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ انتخابات میں بڑی سیاسی پارٹیوں کے درمیان سخت مقابلے کی توقع۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے 24 میں سے 23 نشستوں پر امیدوار کھڑے کیے۔ مسلم لیگ نون 22 نشستوں پر انتخابات لڑ رہی ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی کے 15، جمعیت علماء اسلام کے 9 امیدوار میدان میں۔ امریکہ کے ایرانی جزیرے کشم میں فوجی تنصیبات پر حملے، پاسداران انقلاب کا جوابی کارروائی میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق امریکی فورسز نے ایرانی بیلسٹک میزائل اور ڈرون حملے ناکام بنا دیے، متعدد میزائل اور ڈرون مار گرائے، جبکہ ایران کی جانب سے کویت و بحرین پر داغے گئے میزائل بھی ہدف پر نہ لگ سکے۔ بحرین پر داغے گئے 3 میزائل امریکہ اور بحرین فورسز نے مار گرائے۔ ایران نے 3 ڈرون حملے بحری جہازوں پر کیے جنہیں ناکام بنا دیا گیا۔ سینٹرل کمانڈ نے واضح کیا ہے کہ بحرین میں امریکی 5th فلیٹ ہیڈ کوارٹر اور ایئر بیس کو پاسداران انقلاب کا نشانہ بنانے کا دعویٰ غلط ہے۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ پاسداران انقلاب نے آبنائے ہرمز کے قریب ایرانی آئل ٹینکر پر حملے کے بعد ایک جہاز کو میزائلوں سے نشانہ بنایا۔
ایران اور امریکہ کے درمیان چند روز قبل بات چیت روکنے کی خبریں غلط اور بے بنیاد ہیں۔ ایران کے ساتھ اب کسی نہ کسی طریقے سے معاہدہ کرنے کا وقت آیا ہے۔ ایران کے ساتھ بات چیت مسلسل جاری ہے۔ 4 روز پہلے، 2 روز پہلے، کل اور آج بھی ایران سے رابطے ہوئے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل پر ٹویٹ لکھا، مذاکرات کہاں تک پہنچتے ہیں یہ کہنا قبل از وقت ہے۔ ایران کو اب معاہدے کے حوالے سے فیصلہ کرنا ہوگا۔ ایران 47 سالوں سے جو کر رہا ہے اسے مزید ایسا کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں اور امکان ہے کہ ایران نے جوہری پروگرام کے ان پہلوؤں پر رضامندی ظاہر کی ہے جن پر پہلے انکاری تھا۔ روبیو نے کہا کہ ایران کو انتہائی افزودہ یورینیم کی تلفی کے حوالے سے مذاکرات کا عہد کرنا ہوگا اور پابندیوں میں نرمی صرف آبنائے ہرمز کھولنے سے مشروط نہیں ہوگی۔ امریکی وزیر خارجہ نے واضح کیا کہ آپریشن ایپک فیوری ایران کی دفاعی صنعت کو نمایاں طور پر نقصان پہنچانے میں کامیاب رہا اور ایران کی بحریہ اب موجود نہیں۔ ایسے اشارے بھی ملے ہیں کہ ایرانی سپریم لیڈر کسی نہ کسی سطح پر مذاکرات میں اپنی سرگرمیاں بڑھا رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے معروف صنعت کاروں اور ممتاز کاروباری شخصیات کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آپ لوگ پاکستان کے سفیر ہیں اور مشکل معاشی حالات میں حکومت کا ساتھ دینے پر شکر گزار ہیں۔ حکومت اور نجی شعبے کی مضبوط شراکت داری معاشی ترقی کی ضمانت ہے۔ برآمدات پر مبنی ترقی ہماری معاشی پالیسیز کا محور ہے اور غیر رسمی معیشت کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بجٹ میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے اقدامات شامل ہیں۔ حکومت وفاقی بجٹ پر پیپلز پارٹی کے تحفظات مکمل طور پر دور نہ کر سکی۔ پیپلز پارٹی کے خدشات دور کرنے کے لیے وزارت خزانہ میں حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان مذاکرات بے نتیجہ۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کو گلہ ہے کہ بجٹ پر انہیں اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ اجلاس میں کوئی آئینی ترمیم یا NFC میں تبدیلی زیر بحث نہیں آئی۔ پیپلز پارٹی کے خدشات دور کرنے کے لیے آج دوبارہ اجلاس ہوگا۔ گزشتہ روز 5 جون کو ہونے والا بجٹ اجلاس مؤخر کر دیا گیا تھا اور نئی تاریخ کا فیصلہ تاحال نہ ہو سکا۔ پارلیمانی ذرائع کے مطابق حکومت بجٹ سے پہلے اہم قانون سازی کرنا چاہتی ہے۔ گلگت بلتستان میں عام انتخابات کے لیے سیاسی سرگرمیاں عروج پر۔ گلگت بلتستان میں رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 9,58,480 ہے۔ 5,03,000 مرد اور 4,54,000 خواتین ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ انتخابات میں بڑی سیاسی پارٹیوں کے درمیان سخت مقابلے کی توقع۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے 24 میں سے 23 نشستوں پر امیدوار کھڑے کیے۔ مسلم لیگ نون 22 نشستوں پر انتخابات لڑ رہی ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی کے 15، جمعیت علماء اسلام کے 9 امیدوار میدان میں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔